کیا جہیز کا مطالبہ کرنا درست ہے؟ اگر کوئی مطالبہ نہ کرے، دینے والے خوشی سے دیں تو جائز ہے؟ کچھ ہے کیا ادھر؟ ادھر تو بہت زیادہ ہے جہیز کا، اچھا بہت زیادہ ہے۔ ہم جہیز پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تھوڑی سی تفصیل سے، آپ لوگ غور سے سنیے۔ جہیز ہے کیا چیز؟ ایک لڑکی، ہماری بہن، ہماری بیٹی ایک نیا گھر بساتی ہے، نیا گھر بسانے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی فوراً، جیسے چادر ہے، دری ہے، کمبل ہے، کچھ برتن ہے، پلیٹ ہے، گلاس ہے، جن چیزوں کی فوراً گھر بسانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے انہی چیزوں کو جہیز کہا جاتا ہے۔ گاڑی کا نام جہیز نہیں ہے، پیسے کا نام جہیز نہیں ہے، ٹو ویلر کا نام جہیز نہیں ہے، فور ویلر کا نام جہیز نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ فرمائشیں کرتے ہیں کہ یہ چاہیے یہ چاہیے، یا کسی سے اشارہ کرا دیتے ہیں کہ کہہ دو کہ یہ ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو شادی نہیں کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ امام احمد رضا، اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ جلد 5 میں تحقیق کی ہے کہ یہ جہیز نہیں، یہ رشوت ہے۔ اور رشوت کے بارے میں ہمارے رسول نے کیا فرمایا؟ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی جہنمی۔ لہذا جہیز کی رسم کو ختم کیا جائے۔ اچھا، یہ جہیز کی رسم کی وجہ سے ہمارے سماج پر اثر کیا پڑا؟ کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جن کی شادی 20-22 سال میں ہو جانی چاہیے، 30 سال تک گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، 35 سال، ہمیں رپورٹ آتی رہتی ہے 40 سال تک، 45 سال تک لڑکیاں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمیں دارالفتہ میں ہر طرح کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں سب معلوم ہے کہ اتنی ڈپریشن کی شکار ہو جاتی ہیں جو اپنی عزت کی پرواہ کرتی ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو معاشرے میں، سماج میں گندگی پھیلتی ہے اور برائی پھیلتی ہے، اور اس طرح سے ہمارا سماج دن بدن اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہا ہے، پستی میں آ رہا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ سماج میں کل یہ برائی تو نہیں تھی؟ جب ہمارے پرکھے تھے، بوڑھے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، اس وقت یہ برائی نہیں تھی۔ 100 سال پہلے تو برائی نہیں پائی جا رہی تھی، 100 سال کے اندر دھیرے دھیرے برائی کیوں بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جائے گی؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ کل جہیز کی رسم اس طور پہ لازمی نہیں کی گئی تھی، اور آج جہیز کی رسم کو لازمی کر دیا گیا۔ جس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہ دے دیتا ہے، شادی کر دیتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو یا تو بہت ہی معمولی انداز کی شادی ہوتی ہے، یا پھر اس کی بچیاں اپنے گھروں میں پڑی رہ جاتی ہیں، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کا دل اندر سے پھولتا رہتا ہے۔ یہ پورے سماج کا حال ہے، ہر طرف پہ جہاں جا رہا ہوں وہاں پہ ہم کو یہ شکایت ملتی ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ آخر یہ جہیز کی رسم آئی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ایک چیز غور سے سننے اور سمجھنے کی ہے، اس میں ہمارا آپ کا سب کا قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو میراث سے ترکے سے حصہ دینا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے ایک دوست آئے، کوئی گناہ کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں حضرت قیامت آ گئی، یعنی لوگ گناہ کر رہے ہیں، قیامت آ گئی۔ تو اٹھ کے ٹیڑھے بیٹھے تھے، سیدھے بیٹھ گئے، نہیں لا تقم الساعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ میراث کی تقسیم بند نہ کر دی جائے۔ ابھی تو میراث کی تقسیم چالو ہے، میراث کی تقسیم ہو رہی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب تو قیامت قریب آ گئی ہے، کیونکہ ایک زمانے سے میراث کی تقسیم کا دروازہ بندیوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔
फूफियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, बच्चियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, तो ये तो मीरास दरवाजा बंद कर दिया गया, मीरास की तकसीम रोक दी गई। जब मीरास की तकसीम रोक दी जाएगी तो लोग सोचेंगे लड़की आएगी तो उसकी मीरास से घर से कुछ मिलना नहीं है, तो लाओ अभी जहेज के नाम पर वसूल कर ले। इस तौर पर जहेज की लानत पड़ी, और जब जहेज की लानत पड़ी तो समाज में शादी दुश्वार और मुश्किल हो गई और बुराइयां आसान हो गई, बुराइयां आसान हो गई और शादी जो है जो आसान होना चाहिए था वो मुश्किल हो गई, इसलिए बुराइयां बढ़ गई और आज हमारा पूरा समाज गंदगी से सिसक रहा है और करा रहा है। अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आप चाहते हो कि क़यामत की जो मुसीबत हमारे सर पे आ रही है, ये मुसीबत रुकी रह जाए, ऊपर चली जाए, क़यामत अभी दूर रहे, हमारे सर पे ना आए, हमारा समाज सही हो जाए और गंदगी से पाक हो जाए, तो जरूरत है कि आप अपनी फूफियों को हिस्सा दीजिए, अपनी बहनों को हिस्सा दीजिए, अपनी बेटियों को हिस्सा दीजिए। हिस्सा देना शुरू कर दीजिएगा तो जहेज की रस्म धीरे धीरे खुद ही रफ्त चक्कर हो जाएगी, और जब जहेज की रस्म चली जाएगी तो बच्चियों की शादी खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। 20-22 साल तो बहुत बात है, और पहले ही लोग शादियां करने लगेंगे और शादियां शुरू हो जाएंगी। समाज सुकून की नींद सोएगा, चैन की नींद सोएगा, गंदगी से हमारा समाज पाक हो जाएगा। बेशक एक मुख्तसर सी जरूरी गुफ्तगू करनी थी, और ये गुफ्तगू सबके लिए है। हम सबके लिए ये पैगाम देते हैं कि आप लोग अपनी फूफियों को मीरास से, माल से हिस्सा दीजिए, बहनों को हिस्सा दीजिए, बेटियों को हिस्सा दीजिए। जहेज की लानत का दरवाजा बंद कर दीजिए। ये लानत बंद हो गई तो निकाह आसान हो जाएगा और बुराई ये दुश्वार हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर विरासत में जो हिस्सा वो पाती है, मान लीजिए बेटी है, उसी हिस्से को बेचकर अगर जहेज में दे दिया जाए तो वो हिस्सा कैसे बेचेंगे? न बाप अपनी जिंदगी में न क्या उसका हिस्सा निकाल के फर्ज नहीं कर सकता? ये हो सकता है कि मसलन 4 भाई हैं, एक बेटी है, 4 लड़के, एक लड़की है, तो 5 हिस्सों में माल बांट दिया जाए और सबका हिस्सा बताइए जाए कि फलां लड़के का, ये फलां लड़के का, ये फलां लड़के का, ये फलां लड़की का। अब उस लड़की से कह दिया जाए कि ये तुम्हारा है, तुम इस पर कब्जा कर लो, इसमें से जितना को उतने से तुम्हारी शादी कर दी जाए, बाकी तुम्हारे साथ कर दिया जाए। सुभान अल्लाह।